25واں پارہ ہے سورۃ الشورى، آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ ان گمراہ لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں جن کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت کے سارے اسباب پہنچ چکے، لیکن باوجود یہ کہ ان کے دلوں کے اندر اس ہدایت کی طرف کوئی رغبت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے دنیا میں انسانوں کی بعثت کے بعد انسانوں میں سے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے نبوت کا یہ سلسلہ چلاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا کے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک ہے حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہ سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر چلتا رہا۔ کئی ہزار انبیاء علیہ السلام نے اللہ ان کے اندر بھیج دیے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے نبی آخر الزمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ اس لیے یہود و نصارہ عمومی طور پر یہ اہل کتاب سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزمان کی جو بعثت ہے یا یہ جو اعزاز ہے یہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ بلا وجہ جن انبیاء کی بعثت اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کی، ان کو تو وہ مانتے ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے جس پیغمبر کی بعثت کی اسے انکار کر چکے۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق۔ اللہ فرماتے ہیں کہ باوجود ان کے سامنے حق ظاہر ہونے کے، انہی کی کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہے، پھر بھی یہ لوگ صرف حسد کی وجہ سے پیغمبر نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو جو لوگ باوجود حق کے ظاہر ہونے کے صرف ذاتی کینہ، بغض اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے تیار نہیں، آپ پر بھیجے گئے قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اللہ جل شانہ کو بھی ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ بھی ان کو گمراہ کر چکے، اللہ جل شانہ ان پر مہر لگا چکے ان کے دلوں پر، پھر حق ان کے دل میں نہیں اترتا، ان کے کان حق کو سننے کی استعداد پھر نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ فرماتے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر لیتا ہے پھر اس کے لیے کوئی کارساز نہیں ہوتا اللہ کے بعد، کیونکہ اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو اختیار دیا ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو ایمان لانا چاہے تو ایمان پہ چلے، جو کفر پہ چلنا چاہتے کفر کا شیوا اپنائے۔ انجام بیان فرمائے، یاد رکھو کفر کا شیوا اپناؤ گے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیرے لیے ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دونوں راستے بتلا دیے، یہ شیطان کا راستہ اس سے بچو، یہ رحمان کا راستہ اس پر چلو۔ پھر اللہ جل شانہ نے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر کو لازم نہیں رکھا، ورنہ اگر اللہ چاہتے زبردستی سب لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا کے، ایک ہی امت بنا کے سب کو کلمہ والا بنا لیتا، لیکن اللہ کو جبری ایمان وہ منظور نہیں۔ اللہ نے اختیار دیا، ایک بندہ اپنے اختیار سے کفر کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو جائے۔ بہرحال اللہ پاک ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر گمراہی کا شکار ہو کے گمراہی کے اندھیروں میں پڑے رہے، جب کل قیامت کا دن ہوگا وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، آپ دیکھ لیں گے ان ظالموں کو، اور سب سے بڑھ کر ظالم وہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے یا اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ظالموں کو آپ دیکھ لیں گے کہ جب یہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے جس عذاب کا ان کے ساتھ دنیا کے اندر وعدہ کیا جاتا ہے، یقولون، تو اس وقت کیا کہیں گے، هل الی مرد من سبیل،
وہ جی واپس لوٹنے کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم واپس چلے جائیں دنیا کے اندر، پھر ہم جا کے نیک عمل کے وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ، ہم رسولوں کی اتباع کر لیں۔ واقعی جو کچھ ہمیں بتایا گیا تھا وہ حق اور سچ تھا، آج ہم دیکھ چکے۔ یہ انسان کب کہے گا؟ اس قول کا مصداق مفسرین لکھتے ہیں ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہونے لگ جاتا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِن قَبْلِ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب انسان کے روح کا پرواز کا وقت آ جائے تو اس وقت جب انسان کے سامنے دنیا کے حالات پناہ ہو جائے اور آخرت کا منظر سامنے ہو جاتا ہے اور روح پرواز کرنے لگ جائے تو اس وقت انسان کہتا ہے مجھے کیوں مہلت نہیں دی گئی، لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ موت آتے ہی یہ کہے گا اللہ آپ نے مجھے کیوں مؤخر نہیں کیا ایک مقررہ وقت تک، الی اجل قریب، ایک قریب کے وقت تک مجھے تھوڑے سی اور مہلت دے دیتے۔ فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ بڑا نیکوکار بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ جب کسی کا وقت مقرر کر چکی اور مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اس سے اللہ جل شان اس کو مؤخر نہیں کرتا۔ یہ دنیا میں تمہیں موقع دیا، یہ چانس دیا گیا تھا، تو نے ضائع کر دیا۔ اور ایک وہ موقع ہوگا کہ جب کل قیامت کے دن یہ جہنم کے عذاب کو دیکھے گا اور قیامت کے دن کے حالات کو دیکھے گا تو او تقول لو ان لی کرۃ، کاش میرے لیے واپس لوٹنا ایک مرتبہ ہوتا۔ اور یہ کب کہے گا؟ حین تری العذاب، جب یہ عذاب کو دیکھ لے گا اس وقت دیکھ کاش میرے لیے ایک مرتبہ واپس لوٹنا، تو پھر میں بڑا نیکوکار بن جاتا ہوں۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، تو میں بڑا نیکوکار بن جاؤں گا۔ اس لیے یہ پھر بعد میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں دنیا کے اندر موقع دیا تھا۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور آپ دیکھیں گے انہی ظالموں کو کہ یہ پیش کیے جائیں گے آگ پر، کس حال میں؟ خاشعین من الذل، کہ ذلت کے مارے یہ جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، کسی کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکیں گے، اوپر نہیں دیکھ سکیں گے، ذلت کے مارے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ینظرون من طرف خفی، یہ دیکھیں گے من طرف خفی، ذلیل نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے، ان پر ذلت چڑھتی ہوگی، ذلیل ہو گئے۔ وقال الذین آمنوا، اور ایمان والے کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم، کہ اصل نقصان اٹھانے والے لوگ وہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اپنے گھر والوں کا نقصان کیا، اہل و عیال کا نقصان کیا۔ کس دن کا نقصان کیا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن کا نقصان کیا، یوم القیامہ۔ اصل نقصان یہ ہے۔ آج دنیا کے لوگ کہتے ہیں او جی یہ پاگل ہے، رشوت نہیں لے رہا ہے، او بھائی اپنا گھر بنا لو، بچوں کے لیے کما لو، میں آپ کو یہ پیسے دے رہا ہوں، او بھائی سود نہیں لے رہا، کیوں نہیں لے رہا؟ پیسہ جمع کر لو، دنیا کی زندگی بنا لو۔ دھوکہ، فراڈ، اس ذریعے سے دنیا کی زندگی کو بنانے کے لوگ چکر میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، لوگوں کی زمینیں جائیدادیں ہڑپ کر رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے اندر اگر بندہ 2 وقت کھانا کھا رہا ہے بجائے 2-3 ڈش کھانے کے 1 ڈش کھا لے، کیا مسئلہ پڑے گا؟ دنیا سے غریب جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں، دنیا سے بغیر ایمان کے جانا یہ سب سے بڑھ کر عیب کی بات ہے۔ دنیا میں انسان لاکھوں کروڑوں کما لے لیکن حرام اور ناجائز طریقے سے کما لے، اپنے آپ کو بھی تباہ برباد کر، اپنی اولاد کو بھی تباہ برباد، اور غلط طریقے سے کما لے اور غلط چیزیں، اسے فرمایا قیامت کے دن جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کا نقصان کرے گا، بچوں کے واسطے صبح شام اپنے بچوں کے لیے دوڑتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے لیکن غلط طریقے سے کرتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یاد رکھو اے ایمان والو،
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آیا پورا دن گزر جاتا ہے، میں اپنے گھر میں بچوں سے پوچھتا ہوں، بیٹا آپ نے آج 5 نمازیں پوری پڑھی ہوئی ہے؟ آج آپ نے کوئی تلاوت کی ہے؟ آج تو آپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے؟ بیٹا آج آپ نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا ہوا ہے؟ بیٹا آج آپ نے کسی کو گالی تو نہیں دی ہوئی ہے؟ یہ ممنوع چیزیں ہیں، یہ بری چیزیں سے اپنے آپ کو بچاؤ، سچ بولو بیٹا۔ اب اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، بڑوں کی عزت کرو۔ اب یہ باتیں روزانہ اپنے بچوں کی سوچنا، جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں جب کوئی بندہ وفات پا جاتا ہے اور اس کے وفات پر اس کے گھر والے چیخے چلا کر روتے رہتے ہیں اور اپنے کپڑے پاڑتے رہتے ہیں، نوحہ کرتے رہتے ہیں، تو ادھر یہ رونے والے روتے رہتے ہیں اور ادھر اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو پھر علماء لکھتے ہیں کہ گناہ یہ کر رہے ہیں کہ شریعت کے اندر مرنے والوں پر چیخ کے رونا نہیں ہے، لیکن عذاب میت کو کیوں ہو رہا ہے؟ علماء اس کی علت یہ لکھتے ہیں کہ اس بندے کی ذمہ داری تھی کہ یہ دنیا میں اپنے بچوں کو، گھر والوں کو سمجھا دیتا کہ میرے مرنے پر تم لوگوں نے چیخیں نہیں چلانی ہے، اپنے گریبان نہیں پاڑنے ہیں، اپنے چہرے نہیں مارنے ہیں۔ لیکن جب یہ بندہ زندگی میں اپنی اولاد کی اتنی تربیت نہیں کر چکا، تو یہ اس کی غفلت کی وجہ سے آج یہ اس گناہ میں مبتلا ہے، تو اس گناہ کا اثر آج یہ قبر میں بھگت رہا ہے، عذاب بھگت رہا ہے۔ بندے کی ذمہ داری ہے اسے بچوں کو سمجھانا، بیٹا قیامت کے دن کا نقصان اصل نقصان ہے۔ ہم دنیا کے اندر سادہ گھر میں رہتے ہیں، ہمارے پاس حلال اتنے پیسے نہیں کہ ہم ٹائل لگا دیں، ہمارے پاس دنیا میں اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم بڑا گھر بنا دیں۔ خیر ہے، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے بیٹا، ہمارے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے، خیر اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہماری نماز قضا ہو گئی، ہم قرآن چھوڑ بیٹھے، ہماری زندگی سنت کے خلاف، ہمارے اخلاق قرآن کے خلاف، ہم جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے بن گئے، رشتوں کو توڑنے والے بن گئے۔ یاد رکھو بیٹا، یہ قیامت کے دن کا نقصان ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اپنی مستورات کو سمجھانا، اپنے بچوں کو سمجھانا، اس کی قیامت کے دن ایمان والے کہیں گے، لوگوں قیامت کے دن کا نقصان یہ بہت بڑا نقصان ہے، اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ بنا دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یاد رکھے، دنیا کے اندر کوئی بندہ اولاد کی وجہ سے غافل ہو گیا یا مال کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو گیا، آخرت کو بھول بیٹھا، قیامت کے دن کو بھول بیٹھا، اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بچے ڈیمانڈ کریں گے، ابو ہمارے لیے یہ لائیں یہ لائیں، لیکن سمجھانا کہ بیٹا یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ بچوں کی آفر ہے شادی کے موقع پر ناچ گانے ڈانس کے لیے مختلف قسم کے لوگوں کو بلانا اور یہ مہندی کے نظام کو چلانا، نانا بیٹا اس سے آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے۔ ہم شادی میں یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر مولویوں کے پیچھے پھرتے رہتے، جی تعویذ دے دے ہمارے گھر کے حالات، کیونکہ اصل بنیادی جو چیز ہوتی ہے اس کی طرف لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، یاد رکھے خبردار، ظالم لوگ یہ دائمی عذاب کے اندر ہوں گے۔ وما کان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور ان کے لیے کوئی کارساز نہیں ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کر سکے۔ بس اللہ کو ناراض کر بیٹھے اور اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکے، تو اللہ کل قیامت کے دن کوئی مدد نہیں کرنے والا ہوگا، پھر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک ایسا بھاگے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد والدین، والدین اولاد سے، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگتے رہیں گے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ آج دنیا کے اندر تو بندہ دیکھتا ہے
اولاد میری کام آ جائے، باپ میرا کام آ جائے، اور میرے بھائی کام آ جائے، میرا پڑوسی، میرا دوست کام آ جائے، قیامت کے دن کسی کو کسی کے لیے کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اسی اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، جس کو اللہ گمراہ کر لیتا ہے پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں نجات کا۔ استجیبوا لربکم، بس یہ اللہ کا مطالبہ ہے، او میرے بندو استجیبوا لربکم، جو اللہ کہتا ہے، جو اللہ تمہیں فرماتے ہیں، ارشاد پیش کرتے ہیں، انہی ارشادات کو قبول کر لو، انہی پیغامات کو قبول کر لو، اللہ کی دعوت اور پکار پہ لبیک کہہ دو۔ بس اللہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ کامیاب ہو جائے، اللہ چاہتا ہے میرا ہر بندہ جنت میں داخل ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب اور جہنم سے محفوظ ہو جائے۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی دعوت پہ پکار پہ لبیک کہہ دو، بس قبول کر لو۔ اللہ نے فرمایا آپ نے گھر کی زندگی یوں گزارنی ہے، باہر کی زندگی یوں گزارنی ہے، اسکول جانا ہے، اسکول کے اندر یہ چیزیں آپ نہیں کرو گے، یہ کرنا جائز ہے، یہ ناجائز ہے، بازار جاؤ معاملات کرو، یہ جائز یہ ناجائز، جو اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لو۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، پہلے اس سے کہ وہ دن آ جائے کہ اس دن کے لیے دوبارہ واپس لوٹنا نہیں ہوگا، ٹلنا نہیں ہوگا، بس پھر ختم۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، پھر یاد رکھو اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی تمہارے، کہیں پر بھاگ نہیں سکو گے، پناہ نہیں لے سکو گے، پھر اللہ کی پکڑ ہوگی، زنجیریں ہوں گی، ہتھکڑیاں، اور پھر یہ جہنم کے داروغے کینچ کینچ کے فرشتے اٹھا کے جہنم کے اندر ڈالتے ہوں گے، اور مدتوں رہنا ہوگا۔ لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، نہ کوئی انسان کے لیے خوراک کا انتظام ہوگا، کچھ بھی نہیں ملے گا، الا حمیما وغساقا، پیاس بجھانے کے لیے گرم جوشیلا پانی، اور پھر جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ ساری چیزوں کو سامنے رہتے ہوئے دنیا کے اندر اللہ کی دعوت پہ لبے، اللہ نے پیارا قرآن بھیجا، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ ما لکم من ملجأ یوم، پھر اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگا، وما لکم من نکیر، اور پھر تمہارے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، یہ نہیں کہہ سکو کہ اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا، میں نے غلط نہیں دیکھا، میں نے غلط نہیں سنا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے غیبت نہیں کی۔ تم جس زمین پر بیٹھے ہو یہ زمین گواہ دے گی، یہ گواہ بن کر گواہی دے گی، فرشتے گواہی دیں گے، اعمال نامے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ تمہارے اپنے اعضاء، انطقنا اللہ، ہمیں اس اللہ نے گویا دی، انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو گویا بنا دیا ہے۔ یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے، انسان کے اپنے اعضاء کہیں گے اللہ اس نے فلاں فلاں کام مجھ پہ کیا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے پس نہیں اس کے لیے کوئی کارساز اللہ کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھ لیں گے آپ ظالموں کو جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یقولون تو کہیں گے هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا ہے کوئی لوٹنے کی طرف راستہ۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور دیکھیں گے آپ ان کو کہ وہ پیش کیے جائیں گے آگ پر، خاشعین من الذل، کے جھکے ہوئے ہوں گے ان کی آنکھیں ذلت کی وجہ سے، ینظرون من طرف خفی، دیکھیں گے ذلیل نگاہ سے، وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے ایمان والے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم، کہ یقیناً نقصان کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان کیا اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کا، یوم القیامت، قیامت کے دن کا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار یقیناً یہ ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے۔ وما كان لهم
من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی کارساز کہ وہ ان کی مدد کرے اللہ کے سوا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اسْتَجِیبُوا لِرَبِّکُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِیَ یَوْمٌ، اور قبول کرو اپنے رب کی دعوت کو پہلے اس سے کہ وہ دن آ جائے۔ کون سا دن؟ لا مرد لہ من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ٹلنا نہیں۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، پھر تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ وما لکم من نکیر، اور نہ تمہارے لیے انکار کی گنجائش ہوگی۔ صدق اللہ۔